نماز کے اندر اللہ کے نبی کی نعت پڑھ رہے تھے. ڈومیری اسٹیشن سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان محمد خان زمان صاحب، اللہ پاک ان کا یہاں آنا، پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی یہ جو بزم سجی، اس کے اندر نوجوان بیٹھے ہیں جو یا جوان ہیں یا جوان ہو رہے ہیں. کچھ بڑے بھی بزرگ بھی موجود ہیں. بزرگوں کا سایہ ہمیشہ قیمتی رہا. انسان کی زندگی کا جو تجربہ ہے، اگر ایک بچہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال لگا کر زندگی گزارے گا، تو ایک بوڑھا شخص 5 منٹ میں اس 80 سال کا تجربہ بیان کر کے بتا دے گا کہ یہ جو کام تو کر رہا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. یہ بات ہے. اور اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت، اگر وہ بوڑھا شخص جو باپ ہے جو دادا ہے، ایک تحقیق کے مطابق، تحقیقیں چلتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے مطابق جو بوڑھے شخص ہیں آج کے اس دور کے اندر وہ دوائیوں کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، جو 2000 سے قبل کے سال گزرے ہیں، جو پچھلی صدی گزری ہے، اس کے اندر دوائیاں بہت کم ہوا کرتی تھی. بوڑھے تو ہے تھے، عمریں بھی ہیں تھی اور زیادہ بھی تھے. باعث شرف بھی تھا، باعث برکت بھی تھا. حتیٰ کہ مہینہ 6 مہینے سال تک چارپائی کے اوپر بھی رہا کرتے تھے، لیکن بچے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک صدی یہ گزری ہے اور اس میں دوائیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہ جو صدی چل رہی ہے اس کے اندر دوائیوں کی ضرورت زیادہ آ گئی ہے. بوڑھوں کی جو خدمت کی جاتی تھی وہ کم ہوئی ہے. آخر کچھ تو ایسا ہوا نا بیچ میں کہ جس کے بدلے میں ہمیں یہ معاملہ پیش آیا. ہوا یوں کہ جو پچھلی صدی گزری ہے اس کے اندر جب بچہ، بیٹے کا جو بچہ ہوا کرتا تھا، دادے کا پوتا ہوا کرتا تھا، پوتی ہوا کرتی تھی، وہ پرورش باپ اور ماں سے کم اور نانا نانی دادا دادی سے زیادہ لیا کرتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نانا نانی دادا دادی کی عمر کا جو تجربہ ہوتا تھا وہ اس تجربے کی بنیاد پر بچوں کی تربیت کرتے تھے. اور رات سونے سے پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ہم سونے لگے ہیں کلمہ پڑھ لیں. یہ ایک روایت تھی. ہے تھی جی، بزرگ موجود ہیں جو تصدیق کریں گے، ایسا ہے تھا. بالکل. اب ہمارے گھروں کے اندر جو وہ ماحول تھا جو ہمارے باپ دادا نانا نانی نے ہمیں دیا تھا، اب ہم اگر وہ ماحول گھر میں نہیں دیں گے تو جو معاملہ پچھلی صدی کے بوڑھوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ ہے اس کو ہم ایک مرتبہ پکارتے ہیں، وہ 10 مرتبہ کہتا ہے بول میرے بندے. تو جب ہم اس کو پکاریں گے ہی نہیں تو وہ ہماری کیسے بات پوری ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام دین کے تقاضے کے تحت، کلمہ طیبہ کے تحت نہیں کریں گے تو ہماری اولاد جو ہمارا حق ہے جو اسلام نے بتایا وہ ہمیں کیسے دے گی؟ نہیں دے گی. ایک المیہ یہ ہوا جو دینی وجہ سے قائم ہوا. اب جو دوائیوں کا معاملہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. دوائیاں اس لیے کھانی پڑتی ہیں کہ جو پوتا پوتی ٹائم دیا کرتے تھے بوڑھوں کو ان کے ساتھ محبت اور لگن ہوا کرتی تھی، اس کے بدلے میں انہیں تکلیف درد کا احساس نہیں ہوتا تھا. اپنا وقت تکلیف برداشت کیے بغیر گزار دیا کرتے تھے، کیونکہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کو تکلیف کا پتہ نہیں چلتا. یہ ایک فطرتی سا عمل ہے اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کا کوئی کردار ہے.
نہیں ہے. اب باپ کو، دادا کو، نانی کو، نانے کو، پوتے سے، پوتی سے بچے نہیں کریں چھوٹے. جب نانا نانی دادا دادی کو پوتا پوتی سے محبت ہو، اس کو بڑھاپے کے اندر اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اگر بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو کیا اس کو وقت کا پتہ چلے گا یا اس کو یہاں بیٹھ کر دکھ اور درد محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بات ہو گئی بزرگوں کی. اب بات کرتے ہیں بچوں کی. تقریباً یہ جو عمر بیٹھی ہے زیادہ تر 15-20 سال، 10 سال، 25 سال اتنی بس بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر یہ بچے بیٹھے. ہماری ایک تاریخ گزری ہے. ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مطلب ہے جی پاکستان کا. اب آپ کو پاکستان بننے کے بعد کا ایک واقعہ